إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کو بیان کیا گیا، اللہ کے کلام کو اس کے سامنے بیان کیا گیا. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے اللہ کے کلام سے اعراض کیا. قرآن کریم نے گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا ہے اور گنہگار کو، گناہ کرنے والے کو ظالم قرآن کریم نے کہا ہے. یہاں پر بھی کہہ رہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا. اور گناہ کو ظلم اور گنہگاروں کو ظالم اس لیے کہا گیا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے. اس نے اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے قرآن کریم سے اعراض کر کے اپنی ذات پر اس نے ظلم کیا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں اس کے جسم کو ڈالا جائے گا. تو بدن ہمارے جسم کو جہنم میں ڈالنے کے ذریعہ ہم خود بنے، ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا. اس لیے قرآن کریم نے گناہ کو ظلم سے اور گنہگاروں کو ظالم سے تشبیہ دی. اور گناہ کرنے والا اللہ نے اس سے پہلے والے رکوع میں بیان کیا کہ بہکانے والا جو تمہارا دشمن ہے وہ شیطان ہے. گزشتہ بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ کیسے کیسے بہکاتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخری وقت تک، موت تک بھی یہ انسان کو، مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ عین وقت میں بھی انسان کی کفر کی حالت میں موت آ جائے. اس لیے بڑے ڈرنے کا موقع ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے ایمان تو دیا، اسلام تو دیا، موت تک یہ ہمارا ایمان اسلام سلامت رہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شیطان تیرا ایسا دشمن ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے تو اسے بھول جاتا ہے لیکن وہ تجھے نہیں بھولتا ہے. وہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا، ہم تو اسے بھول جاتے ہیں. رمضان گیا تو ابھی رمضان میں ہم اس کو بھول جائیں گے، بلکہ پھر ہمارے پاس آ جائے گا لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا. ایسا نہیں کہ ایک مہینے کی چھٹی کے بعد آئی تو تھوڑا اور آرام کر لے گا، عید کے دن ان کو خوشیاں منانے تو عبادت کے ساتھ عید کا دن گزر جائے. نہیں، بلکہ عید کے دن بھی گناہ کراتا ہے. بلکہ پورا سال جتنے گناہ نہیں ہوتے ہوں گے، جتنے عید کے دن بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے اتنے گناہ ہوتے ہیں عید کے دن. گھروں کی ٹیویاں آن، ساری جو پورے مہینے باپردہ تھی، عبادت میں تھی، اعتکاف میں تھی، وہ سب کے سب بغیر پردے کے گھروں سے باہر نکل گئی. یا عید کا دین بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مغفرت کا دین ہے. عید کا دن خوشی کا دین ہے، لیکن بندے نے اس کو بھی گناہ کا دن بنا دیا.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان تجھے دیکھتا ہے لیکن تجھ کو شیطان نظر نہیں آتا، وہ ہمیشہ تجھے یاد رکھتا ہے لیکن تو اسے بھول جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی دلیل پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے وجود پر ایک کتاب لکھی، وہ 100 دلیلیں اس میں بیان کی کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور اس کی دلیلیں دی، 100 دلیلیں دی۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم گزرے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے جب موت کا وقت آیا، شیطان آیا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی کہ اللہ کے وجود پر، اس نے توڑ دی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی اللہ کے وجود پر، وہ بھی اس نے توڑ دی۔ تیسری دلیل دی، دلیل دیتے رہے، شیطان توڑتا گیا۔ ان کے شیخ، ان کے پیر دوسری جگہ وضو کر رہے تھے۔ اللہ والوں کے ساتھ جو اللہ کے مقرب بنتے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی کرامتیں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے شیخ اور پیر کے دل میں یہ پورے منظر کو ڈال دیا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ تو وہ وضو کر رہے تو اس لوٹے کو انہوں نے زور سے دیوار پر پھینکا اور آواز دی کہ رازی تو یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیلوں کے مانتا ہوں۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے پیر و مرشد کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے بے شمار واقعات ہیں جس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہے، اور ایک جماعت، ایک لشکر مدینہ سے دور کہیں جہاد کر رہی ہے، وہاں دشمنوں کے مقابلے میں لڑ رہی ہے۔ تو ایک لشکر، ایک جماعت پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے والی تھی۔ عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کے خطبے میں آواز دی، یا ساریہ الجبل الجبل۔ یہ اللہ نے، حالانکہ بہت دور وہ لشکر تھا، اللہ نے پورا منظر عمر بن خطاب امیر المؤمنین کے سامنے لا کر رکھ دیا اور ان کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اس وقت جب تک فون بھی نہیں تھا، آج انسان کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آواز کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا رہے ہیں، اس وقت اللہ نے حضرت عمر کی آواز کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بغیر ٹیلی فون کے پہنچا رہے ہیں۔ ساریہ نے حضرت عمر بن خطاب کی آواز کو سنا تو فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، اس لشکر جو جماعت پیچھے سے حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ نبیوں کے ساتھ بھی اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ بھی اس طرح کے جو کہیں دور پر وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم اللہ نے تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، بڑے محبوب تھے۔ ان کے جو بیٹے تھے 12 لڑکے، 12 میں سے یہ یوسف علیہ السلام بڑے محبوب بیٹے تھے، اور اولادوں میں کسی ایک بچی کی طرف دل کا زیادہ مائل ہو جانا، کسی سے زیادہ محبت کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ ہے۔ انصاف سب میں برابر کیا جائے گا کہ اولادیں کہ باپ ایک بچے کو جتنا دے رہا ہے دوسرے کو اتنا ہی دے گا۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی حیاتی میں اپنی پراپرٹی کو بچوں میں تقسیم کر رہا ہے تو جتنا لڑکوں کو دے رہا ہے اتنا ہی لڑکیوں کو بھی دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ لڑکے کو تو 10 لاکھ دے دیے، لڑکی کو 5 لاکھ دے دیے۔ یہ تو مرنے کے بعد اللہ کا نظام ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا، لیکن باپ کے لیے لڑکا لڑکی ساری اولادیں برابر ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو 10 لاکھ دے رہا ہے تو لڑکی کو بھی 10 لاکھ دے گا۔ وہاں یہ نہیں کہ لڑکے کو 10 لاکھ دے دیے، لڑکی کو 5 لاکھ، تو یہ ظلم کہلائے گا۔ برابری سب سے، لیکن کسی ایک کی طرف دل زیادہ مائل ہو، محبت زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہمارا دل، نبی کا دل زیادہ مائل تھا، ان سے زیادہ محبت تھی۔
ہمارے نبی نے فرمایا اے اللہ یہ دل کا مالک تو ہے، اس دل کا مالک میں نہیں ہوں، اس دل کا رجحان عائشہ کی طرف زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ جب وہ جدا ہوئے تو ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور ایک وقت یوسف علیہ السلام کو اسی شہر میں، یہاں یعقوب علیہ السلام تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر کے قریب ہی کنواں تھا، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا ذمہ دار بنایا، مصر کی حکومت کی لگام یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ جب سارے بھائی وہاں پر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں، تو یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے، دونوں ملک الگ، شہر الگ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا کہ یہ کرتا میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایک وقت وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے قریب ہی کنویں میں تھے، اسی شہر میں تھے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ اور یہاں مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر بھائی نکلے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کا نظام، کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، اتنی دور سے خوشبو سونگھ لی، اور ایک یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، وہاں ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، کبھی کسی وقت کوئی کرامت، کوئی معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی کسی کرامت کو مخفی رکھتے ہیں۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ موت کا وقت آیا، شیطان کو دلیلیں دے رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات کے وجود پر دلائل دے رہے ہیں، شیطان توڑتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے شیخ وضو کر رہے تھے، دیوار پر زور سے لوٹا پھینکا کہ تو بغیر دلیل کے اللہ کو کیوں نہیں مان لیتا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے شیخ کا چہرہ آ گیا اور کہا میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے وجود کے اقرار کرتا ہوں۔ تو عین موت کے وقت بھی شیطان لگا رہتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مرحومین کے چہرے کی شکل و صورت لے کر آتا ہے۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کی شکل میں آتا ہے، باپ کی شکل میں آتا ہے، رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے، اس سے بہکاتا ہے۔ اس لیے ہمیں موت کے وقت بھی اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ موت بھی ایسی موت دے کہ زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی ہو، ایسی موت ہمارے لیے فیصلے فرما۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم فقہ کے امام گزرے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تو ان کو تلقین کرنے لگے۔ مردوں کو جو موت کا وقت، انسان موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت دنیاوی باتیں نہ کی جائے، بلکہ ان کو تلقین کی جائے شہادتین کی، کلمہ توحید کی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ موت کا وقت جب قریب ہو تو اس کو اس طرح سے لیٹائے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف کر دے اور اس کے سر کو تھوڑا اونچا کر دے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا اس سے روح کو نکلنے میں آسانی ہوتی کہ پیر قبلے کی طرف ہوں گے اور سر کے نیچے تھوڑا تکیہ وغیرہ کچھ ایسا ٹیک لگا دے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ سورہ یاسین کی تلاوتیں کی جائے کثرت سے، خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ اور جو ان کی لکھا ہے کہ جو ناپاک کی حالت میں ہیں عورتیں، حیض نفاس کی حالت میں، وہ اس میں وہاں پر نہ رہے کیونکہ فرشتے آنے والے ہیں۔ خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ سورہ انعام 7ویں پارے کی وہ کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اور تلقین اور دنیاوی باتیں اس وقت بھی لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، ان کو پہچان تو یہ آپ کا پوتا ہے، یہ نواسا ہے، یہ فلا ہے، دنیا کی رشتہ داری انہیں یاد دلاتا ہے۔ نہیں، تلقین کی جائے کلمہ شہادت۔ اور تلقین کا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، اب تلقین نہیں کرنا ہے، اب خاموش ہو جانا ہے۔ ہاں، اب اگر اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی دنیاوی باتیں کی تو پھر سے دوبارہ اس کو تلقین کی جائے گی کہ آخری من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال آخر کلامہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہوگا۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام فقہ کے، ان کے شاگرد ان کو موت کے وقت تلقین کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے لا 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 کہہ رہے ہیں۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو شاگردوں نے ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو تلقین کر رہے تھے کلمے کے اور آپ لا لا کہہ رہے تھے، لا کے معنی نہیں کیا آتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ یہ شیطان میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ احمد تو کامیاب ہو گیا، تو میرے بچے میرے ہاتھ سے بچ گیا، چھوٹ گیا۔ تو میں اس کو کہہ رہا لا لا نہیں، ابھی وقت باقی، ابھی بھی مجھے موقع ہے، ابھی میں بچا نہیں ہوں، میں اس کی وجہ سے اس کی بات پہ میں لا لا کہہ رہا تھا۔ عین وقت بھی وہ شیطان بہکاتا ہے۔ تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ قرآن کی کتابوں میں ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے جو اپنے وقت کے عابد تھے، مستجاب الدعوات تھے، زاہد تھے، لیکن وہ شیطان میں ان پر حاوی ہو گیا اور ایمان نہیں بلکہ کفر کی حالت میں موت واقع ہو گئی۔ یہی سورہ کہف کے اندر جو کتے کا تذکرہ ہے کہ چند نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ عابد مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کے معنی تھے جب بھی بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے، رد نہ کرے، وہ مقام کبھی پہنچ جاتا ہے۔ آدمی عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کا اتنا قرب، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی سے تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، ایک عام تعلق ہوتا ہے کہ آدمی نے کبھی کسی سے کچھ چیز مانگ لی تو وہ انکار بھی کر دے گا، لیکن ایک گہری دوستی، گہری تعلق ہوتا ہے کہ رات میں 2 بجے بھی اس کو فون کر کے بولا ہے کہ ضرورت تو آدمی فوراً حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا تعلق ہو گیا، ایسی محبت ہو گئی۔ تو بندہ عبادت کرتے کرتے اس کا بھی اللہ سے ایسا ربط، ایسا تعلق، ایسا قرب ہو جاتا ہے کہ جب بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے امت میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو بال کے اعتبار سے پرا گندہ ہوں گے، لیکن جب وہ اللہ پر قسمیں کھا لے اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے۔ اگر وہ قسمیں کھا کر کہہ لے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے گا، تو اللہ ان کی قسموں کو جھٹلائے نہیں، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دے۔ اللہ نے اس امت میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے۔ تو ایک مستجاب الدعوات بنی اسرائیل میں تھا، بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس آئے سونا چاندی مال و دولت لے کر، وہ کہا کہ تو موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دے، یہ سونا ہے، یہ پیسہ ہے، یہ دولت ہے، تجھے ہم مالدار بنا دیں گے۔ شیطان نے دل میں بات ڈالی ایک عمل کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور یہ پیسہ بھی جو آیا تو میری ذات پر تھوڑی لگاؤں گا، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گا۔ جسے شیطان ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ تو یہ جو تراویح چھوڑ کر بھی دنیا کما رہا ہے، روزے چھوڑ کر بھی دنیا کما رہا ہے، تو اپنی ذات پر تھوڑی لگائے گا۔ تو جو تیری اولادوں کو پڑھانا ہے، اسکول کی کالج کی فیس دینا ہے، گھر بار ان کے لیے کرو، وہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے، اس کے لیے تو یہ ادا کر رہا ہے۔ شیطان کیسی پٹی پڑھاتا ہے، اور شیطان اور نفس، ہمارا نفس بھی دشمن، وہ بھی پٹی پڑھاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کل بھی کہ شیطان کبھی کوئی بڑے کام کرنے کو چھوڑ کے کبھی چھوٹا عمل بھی کروا دیتا ہے کہ بڑا یہ کام کرو گے تو اس میں 1 لاکھ نیکی ملے گی، تو اس سے چھوٹا کام کرا دے گا، چھوٹا عمل کر لو اس میں 10 نیکی مل جائے گی، اس میں خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ کوشش ہوتی ہے کہ بڑے کام سے پہلے وہ چھوٹا کر لے لیکن وہ بڑا عمل کرنے والا نہ بنے۔ تو خیر، یہ شیطان جو ہے ہر وقت انسان کی دشمنی میں لگا ہوا ہے، یا آخری وقت تک بھی یہ کہتا تو عابد مستجاب الدعوات، سونا چاندی چمک دمک کو دیکھ کر دولت ایک ایسی چیز ہے جب اس کی محبت دلوں میں اتر جاتی آدمی آسانی سے اپنے ایمانوں کا سودا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے تو ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، یہ اللہ مجھے درہم اور دینار کا غلام نہ بنا۔ سونے چاندی کے سکے ہوتے اس وقت، درہم اور دینار سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی تو نہیں تھے۔ ہمارے نبی کے سامنے تو فرشتے نے کہا کہ آپ کہے تو ایک پہاڑ سونے کا ایک پہاڑ چاندی کا بنا دے، لیکن ہمارے نبی نے تو منع فرمایا، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر ادا کرو، ایک دن بھوکا رہوں تو مجھ پر صبر ادا کرو۔
وہ ہمارے پاس کوئی آ کر کہے کہ تم کہو تم نے پورا مہینہ بہت عبادت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارا، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، تہجد بھی نہیں چھوڑی، اتنے قرآن پورے کر دیے، اللہ کی طرف سے یہ انعام یہ تمہارا پورا گھر میں سونے کا بنا، اس کے بعد ختم بھی نہیں ہوئی کہ ہمارے منہ سے ہاں نکل جائے گا۔ تو ہمارے نبی دعا فرما رہے ہیں، ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا ہے، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہ مجھے سونے چاندی کا غلام نہ بنانا، تو ہمیں سکھلا رہے ہیں اللہ سونے چاندی کا ہمیں غلام نہ بنا، اس کی محبتیں ہماری دلوں میں نہ پیدا کر۔ تو مستجاب الدعوت و عابد اس کے دل میں بات آئی، سونے چاندی کی چمک دمک کو دیکھ کر نکل گیا، ایک پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا، ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے لگا، اللہ نے اس کی زبان کو پلٹا دیا، اپنی خلاف بددعا کرنے لگا اور سامنے جو لوگ تھے اس کے خلاف بددعا کرنے لگا، کفر کی حالت میں موت واقع ہو گئی۔ اللہ قیامت میں اس اصحاب کہف کے کتے کو اس عابد کی شکل و صورت دے کر انسان بنائے گا اور اللہ اس کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس عابد مستجاب دعوات کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو انسان اطمینان نہ رکھے، مطمئن نہ ہو، ڈرتے رہے، اپنی ایمان اسلام کی فکر کرتے رہے۔ اللہ فرمائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، گناہ کر کے اس کے سامنے قرآن کریم کے آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی، قرآن کریم کو بیان کیا جاتا تھا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ قرآن کریم سے اعراض کرتا تھا، قرآن کریم کے احکامات سے دور ہوتا تھا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ وہ اپنے اگلے اعمال کر رہا ہے اس نے اپنے اعمال کو بھی بھلا دیا۔ اللہ فرما رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کانوں پر ہم نے گرانی ڈال دی ہے، وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ ورنہ اللہ تو فرما رہے وَاللَّهُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ تیرا رب تو غفور ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ فرمائے ربک الغفور ذو الرحمہ، وہ تو رحمت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا تو دنیا ہی میں انسانوں کو پکڑ لیتا۔ اللہ فرمائے لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، وہ قیامت کا بھی انتظار نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان بنایا، شرف المخلوقات بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا، پھر بھی یہ رمضان کے مہینے میں رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے، عبادت کی طرف نہیں آ رہا، میں فوری طور پر عذاب میں اس کو مبتلا کر دیتا۔ لیکن نہیں، تیرا رب غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ آج نہیں پھر کبھی توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معاف کر لے۔ عید کا دن کا بھی دیا کہ عید کا دن یہ اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہے، سچی پکی توبہ کرنے کا دن ہے۔ وہ اللہ تو اتنا رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن بندہ اگر اس کے باوجود بھی گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ اصرار کرتا رہے تو پھر بندے کی ہلاکت کا ذریعہ وہ خود بنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، سچی پکی توبہ کریں اور کثرت سے استغفار کرنے والے بنے۔ ایک حدیث سنا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں کہ من لزم الاستغفار، چلتے پھرتے استغفار کی کثرت رکھے، کیونکہ آدمی سے گناہ بھی ہوتے رہتے، چلتے پھرتے ماحول معاشرہ ایسے ہے کہ آدمی نہ چاہنے کے باوجود بھی آدمی کی نگاہ غلط استعمال ہو جاتی، موبائل میں آدمی کوئی اور چیز دیکھنے کے لیے کھولتا ہے، کسی اور چیز کھل جاتی۔ تو من لازم استغفار، استغفار کو کثرت سے پڑھتے رہو، استغفار کو لازم پکڑو۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے رہائی تمہیں نصیب فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے خلاصی تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تین انعام ہیں جو انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو ہر پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں، ہر تکلیف سے اس کے راحت کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بے حساب اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ آج ہم سب کا وہی مسئلہ ہے کہ ہماری دکان چل جائے، رزق میں برکت ہو جائے، برکت ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم استغفار کو لازم پکڑ لو،
اللہ بے حساب تمہیں رزق عطا کرے گا، کیونکہ بندہ استغفار کر رہا ہے تو وہ گناہ سے پاک و صاف ہو گیا، جب گناہ سے وہ پاک و صاف ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں میں شامل ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں بیان فرمایا، اسی کو ہمارے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا، استغفار کثرت سے کرتے رہو، گناہ سے بچتے رہو، اور انجانے میں بھی جو گناہ ہو جائے تو استغفار کی کثرت تمہارے انجانے میں گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ بے حساب تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔